بیلجیم کا پاسپورٹ رکھنے والی پاکستانی لڑکی جو کہ یو کے میں پڑھتی تھی، اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے کہ میں دبئی میں جاب کرنے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن وہ دبئی میں جانے کے بجائے پاکستان آ جاتی ہے، رشتہ داروں کے گھر رہنے کے بجائے ڈیفنس کے علاقے میں کرائے کے گھر میں ایک اور لڑکی کے ساتھ شیئرنگ میں رہنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بعد جناب اس کو جو ہے نا وہ مار دیا جاتا ہے، اس لڑکی کو جو یو کے سے آتی ہے۔ آخر کیا وجہ بنی کہ بیلجیم کی لڑکی یو کے پڑھنے گئی، پھر اس نے دبئی میں جاب کرنے کا سوچا، لیکن رہنا پاکستان میں شروع کر دیا، گھر والوں کو بھی نہیں پتا، یہاں پہ جو موجود رشتہ دار ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہماری لڑکی جو ڈیفنس میں رہ رہی ہے، ڈیفنس میں اس نے کیوں رہنا شروع کر دیا، کن لوگوں کا اس کے گھر آنا جانا تھا۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پولیس کے لیے بھی چیلنج بنی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ 2021 کا ہے، آج 2024 تک ملزمان پولیس کی گرفت سے باہر ہیں اور ان کو عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ میں جلدی سے جتنی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ واقعہ اصل میں ہے کیا۔ 3 مئی 2021 کو ڈیفنس کے علاقے میں مائرہ ذوالفقار نامی لڑکی، اس کو جناب گولی کے ذریعے مار دیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں گے تو یہ مائرہ جو ہے نا یہ اپنی فیملی کے ساتھ بیلجیم میں رہتی تھی، ان کے پاس بیلجیم کا پاسپورٹ تھا، لیکن یو کے میں پڑھتی تھی، قانون کی تعلیم حاصل کرتی تھی، لاء کر رہی تھی۔ اس کے بعد جناب یہ ایک بار پاکستان آئی کسی فیملی کے شادی میں شرکت کے لیے، پھر واپس ہی نہیں گئی، لیکن گھر والوں کو بتا دیا کہ میں جناب دبئی چلی گئی ہوں اور دبئی میں جاب کر رہی ہوں، لیکن یہ ڈیفنس میں رہ رہی تھی۔ اس کے رشتہ دار بھی پاکستان میں رہتے ہیں، اس کا چچا ہے محمد نذیر جو سبز زار والی سائڈ پہ رہتا ہے، لاہور کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ لڑکی جو ہے نا اس کا ملنا جلنا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، جن میں ایک دوست ایسا تھا جو اس کے ساتھ یو کے میں پڑھتا رہا ہے، پاکستانی لڑکا، وہ بھی ابھی پاکستان میں رہتا تھا، تو اکثر وہ مائرہ سے ملنے آتا تھا۔ اسی طرح ان کے آپس میں کچھ اور دوستی نوجوانوں سے ہو گئی، اور یہ جناب پتہ نہیں کیا کرتے رہے، نہ پولیس کو پتا ہے نہ گھر والوں کو پتا ہے، صرف ایک اجنبی لڑکی ان کے ساتھ رہتی تھی اس فلیٹ میں۔ جعلی نکاح نامہ تیار کروا کے انہوں نے وہ گھر حاصل کیا تھا جس میں یہ رہتے تھے کہ ہم شادی شدہ کپلز ہیں، جیسے بھی ہے، اور گھر تھوڑا آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو یہ جناب جس دن اس کو مارا گیا ہے اس سے 15 دن پہلے ایک سعید بٹ نامی نوجوان اس کے گھر آتا ہے، وہ بھی اس کا دوست ہے، اور اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے اپنے کسی ڈیرے پہ لے جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ وہاں سے لڑکی شور شرابہ کر کے بھاگ کے آ جاتی ہے، گھر آ کے ہاتھ سے لکھ کے پولیس کو درخواست دے دیتی ہے کہ ایس ایچ او ڈیفنس بی کو، کہ اس طرح فلاں نامی لڑکا فلاں گاڑی میں، یہ جیسا کہ آپ سکرین پر بھی اس درخواست کا سکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں جو اس نے ہاتھ سے لکھ کر پولیس کو دی تھی، مجھے لے گیا، مجھ سے زنا کرنے کی کوشش کی، میں نے وہاں سے بھاگ کے جان بچائی، اور اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بعد میں پولیس کا بیان آیا کہ ہم نے سعید کو بھی بلایا جو ملزم تھا، اور اس لڑکی کو بھی لایا، دونوں کے جب موبائل چیک کیے گئے تو دونوں کے آپس میں چیٹنگ بھی ہوا کرتی تھی، دوست تھے ایک دوسرے کے، جو ہے نا ان کی چیٹنگ بھی تھی، تصویریں بھی تھی اکٹھی ان کی۔ تو پولیس کو یہ ہوا کہ یہ دوست ہیں، کوئی اجنبی نہیں ہے، اغوا وغیرہ کوئی چکر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 15 دن بعد جو ہے نا مائرہ کو مار دیا جاتا ہے۔ جب انویسٹیگیشن کا آغاز کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی سب سے پہلے جب پتہ چلتا ہے کہ مائرہ نے اپنے قتل کی درخواست دے رکھی تھی کہ مجھے خدشہ ہے کہ مار دیا جائے گا، دھمکیاں مل رہی ہیں، تو اس وقت کارروائی نہیں کی گئی، تو ڈی آئی جی نے جو ایس ایچ او ڈیفنس کا تھا اس کو معطل کر دیا، اور جو اس علاقے کی جو اے ایس پی تھی سدرا خان، اس کو بھی وارننگ دے دیا کہ آپ نے اس لڑکی کو تحفظ کیوں فراہم نہیں کیا۔ لڑکی کے چچا محمد نذیر کی مدعیت میں 4 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا گیا، جنہوں نے ایک کا تعلق ملزم کا تعلق جو ہے نا وہ لاہور سے، دوسرے کا اسلام آباد سے، تو انہوں نے 2 ملزمان نے عبوری ضمانتیں کروا رکھی تھی۔ ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ایک نے مان لیا تھا کہ ہاں میں نے اس کو مارا ہے۔ وجہ یہ سامنے آئی کہ اس کے 2 دوست تھے، ان میں سے 2 لڑکے ایسے تھے جو مائرہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مائرہ دونوں سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، صرف دوست ہی رکھنا چاہتی تھی، اور اس کے جو یو کے والے پیرنٹس ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا چاہ رہا ہے، نہ ہی اس نے کبھی بتایا تھا کہ مجھے دھمکیاں ملی ہیں، میں کس حال میں ہوں، کچھ نہیں کرتا، یہ پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بعد میں بہرحال اس کے بعد جناب مقدمہ چلنا شروع ہو گیا، جو پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، ساری چیزیں جو ہے نا سامنے آئی، تو پتہ چلا کہ اس کو گولی مارا گیا ہے، اس پر تشدد بھی کیا گیا ہے، اور اس کے کمرے سے 30 بور پسٹل بھی ملا ہے، گولی ملی ہے، اور کچھ اور چیزیں ملی ہیں جو کہ بعد میں لیبارٹری کے لیے بھجوا دی گئی۔ مقامی جو پولیس ہے اس نے بتایا کہ ڈیفنس میں 3 مئی کو قتل ہونے والی مائرہ ذوالفقار کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ لندن میں قانون کی طالبہ تھی۔ پولیس کے مقابل وہ ملازمت کے لیے لندن سے دبئی اور پھر 2-3 ماہ کے لیے قبل لاہور میں منتقل ہوئی تھی، جہاں ان کے کلاس فیلو نامزد ملزمان میں سے ایک نے مبینہ طور پر جعلی نکاح نامے پر انہیں کرائے کا مکان بھی لے کے دیا تھا۔ مقامی پولیس کو جو اطلاعات ملی تھی ان کے مطابق جس گھر میں مائرہ کو قتل کیا گیا، اس کی بلائی منزل پر رہنے والی دوسری لڑکی بینک میں کام کرتی تھی، اور دونوں کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی۔ مقامی پولیس کے مطابق دونوں لڑکیاں کرایہ شیئر کر کے رہتی تھیں۔
اس مقدمے کی جو تفتیشی ٹیم ہے ان سے بھی کچھ معلومات جو سامنے آئی ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی. اس کے مطابق پاکستان میں ماہرہ کی موجودگی کا علم صرف اس کی والدہ کو تھا، جو اس مغالطے میں تھی کہ ماہرہ دبئی میں ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں مقتولہ کے ورثاء نے کوئی رابطہ اس وقت نہیں اس کے ساتھ کیا تھا، لیکن چچا نے مدیت میں جو ہے نا مقدمہ درج کروا دیا تھا. اس کے علاوہ پولیس نے جب تفتیش کی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ جس رات ماہرہ کو مارا گیا ہے اسی رات ماہرہ کے کمرے میں شور شرابے کی آوازیں آتی تھی، اور گھر کے مالک مکان کی میں سے ایک، جس کا کمرہ مائزہ کے کمرے کے عین نیچے تھا، اس نے شور شرابے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ماہرہ کی سہیلی کو فون بھی کیا، لیکن جب اس نے وہ فون نہ اٹھایا تو وہ دوبارہ سو گیا کہ اچھا کچھ آپس میں لگے ہوں گے. یہ مالک مکان کی بات ہو رہی ہے. پولیس تفتیش کاروں نے مقتولہ کی دوست سے بڑی تفصیل سے پوچھ گچھ کی، اور اس نے پولیس کو مزید بتایا کہ اسے ماہرہ کے قتل کا تب علم ہوا جب وہ بینک میں اپنی نوکری پر جا چکی تھی. ملزمان میں سے ایک نے اسلام آباد کی ایک عدالت سے حفاظتی ضمانت کروا رکھی ہے، جبکہ دوسرے نامزد ملزم نے لاہور کی ایک عدالت سے 22 مئی تک ضمانت کروا رکھی تھی، قبل از گرفتار، جس کو ہوتا ہے قبل از گرفتاری ضمانت. بہرحال اس والے سے جو اس کا چچا ہے ماہرہ کا، محمد نذیر، اس کا کبھی تک کوئی بیان سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی سوائے اس کے کہ اس نے جو درخواست پولیس کو دی ہے مرڈر کے حوالے سے. اس کے علاوہ ابھی 2014 تک پولیس کو جب ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے تو جو ان میں سے 3 ملزمان ہیں ان کو اشتہاری دے دیا گیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج شبریز اختر راجہ نے اس کیس پر سماعت کی. عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اور ملزمان جان بوجھ کر روپوش ہو چکے ہیں، لہٰذا ملزمان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر کے انہیں اشتہاری قرار دیا جاتا ہے. ان جو اشتہاری دیے گئے ہیں ملزمان، ان کا نام ہے طاہر جدون، ظاہر جدون اور محمد وسیم، جبکہ ایک اور آدمی ہے اس کو آلریڈی گرفتار کیا جا چکا ہے. بہرحال یہ جو ابھی تک قتل ہوا ہے اس کے ملزمان کی گرفتاری نہ ہونا بھی پولیس یا قانون جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. لیکن ماہرہ تو چلی گئی. بہت سارے ایسے والدین ہیں جو اپنی بچوں کی حرکات و سکنات پر جو ہے نا وہ چشم پوشی کر دیتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن باہر کے قانون کے مطابق آپ بچوں کو زبردستی کوئی کام کرنے سے روک بھی نہیں سکتے. یہی وہ آزادی ہے، یہی وہ قانون ہے جو بعض اوقات بچے اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا ماہرہ جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر ڈیفنس میں رہ رہی ہے، کیسے رہ رہی ہے، کس سے ملتی ہے، کیوں ملتی ہے، کیا اس کا ریلیشن ہے. گھر والے بالکل لا علم ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہے وہ آزادی جس کا لوگ غلط مطلب لے کے پھر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. بہرحال جو بھی اپڈیٹس آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جہاں رہیں خوش رہیں، اور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس کے والدین کو UK میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ کارروائی کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ ماہرہ کو کچھ دن پہلے دھمکیاں دی گئی تھیں، پولیس کو درخواست ماہرہ کی جانب سے دی گئی، پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا.